بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز نے اپنے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو حکم دیا گیا تھا حکومت کو کہ وہ انہیں باہر جانے دیں، اس حکم کو تسلیم نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کروانے کے لیے درخواستیں تیار کر لی ہیں، اور پیر کے روز یہ درخواستیں فائل کر دی جائیں گی لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ ایک مسلم لیگ نواز کے جو ذرائع ہیں انہوں نے بالکل کنفرم کر کے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ شہباز شریف جو ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف پاکستان آئے تھے گزشتہ سال، اور انہوں نے کرونا کی جب صورتحال بگڑی تھی تو وہ فوری طور پر پاکستان آئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان جا کے کرونا کی وبا پر قابو پانے کے لیے حکومت کو اپنی تجاویز دیں گے، اور شاید حکومت کے دل میں کوئی انسانیت جاگ جائے، کوئی ان کے اندر جذبہ حب الوطنی جاگ جائے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہمدردی جاگ جائے، تو وہ پوری سیاسی جماعتوں کے مشوروں کے ساتھ ایک پالیسی ترتیب دیں، اور جس کے نتیجے میں کرونا کی وبا سے مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کا یہ خیال مکمل طور پر غلط ثابت ہوا، کیونکہ جو حکمران اس وقت موجود ہے وہ بھول گئے تھے شہباز شریف صاحب اصل میں کہ جو حکمران اس وقت موجود ہے اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، اور نیازی میں سے یہ نکال دے تو صرف رہ جاتا ہے نازی۔ تو عمران احمد صاحب جو ہیں وہ ایکچولی نازی کا رول پلے کر رہے ہیں، اور ہٹلر سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ وہ جب کبھی مثال بھی دیتے ہیں نا تو کبھی ہٹلر کی مثال دیں گے اور کبھی مسولینی کی مثال دیں گے، انہوں دے منہوں کبھی مثال نہیں نکلے گی کسی بھی صورت۔ وہ کسی جو مدر ٹریسا کی مثال کبھی نہیں دیں گے، مثال کے طور پہ ایسے لوگوں کی مثال نہیں دیں گے وہ انسانیت سے پیار کرنے کے حوالے سے ہوں۔ وہ کبھی ایسے لوگوں کی مثال نہیں دیں گے جنہوں نے مثبت رول پلے کیے ہیں دنیا کی سیاست میں یا دنیا کے اندر۔ وہ جب بھی مثال دیں گے تو ایسی شخصیات کی دیں گے جنہوں نے دنیا میں تباہی پھیری ہے، اور جس سے انسانیت جو ہے وہ شرمندہ ہوئی ہے، اور انسانیت کا جو ہے نا باقاعدہ طور پہ جنازے نکالے ہیں۔ 6 کروڑ جن لوگوں نے انسانوں کو قتل کیا ہے نا، یا ان کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں، ان میں مسولینی بھی شامل ہے، اور ہٹلر تو ظاہر مرکزی کردار ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی مثالیں دیں گے، لہٰذا میں ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے سے ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نازی ہیں، نیازی نہیں، اور یہ نازی بن کے دکھائیں گے۔ بہرحال یہ میرا ذاتی خیال ہے، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ میرے اس خیال سے اتفاق نہ کریں۔ میں خبر کی طرف واپس آتا ہوں۔ خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو عدالت عالیہ نے پاکستان سے باہر جانے کے لیے اجازت دی تھی، اور ایک ڈیٹ مقرر کی تھی کہ جناب یہ 3 جولائی تک پاکستان واپس آ جائیں گے، اور ان کو اتنے دن کے لیے اجازت دی جا رہی ہے، اور پھر پورا ایک شیڈول دیا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے وہاں پر اپنی جو کنفرم ریٹرن ٹکٹس تھیں وہ بھی عدالت میں جمع کروائیں، اور سارا کچھ بتایا کہ جی میں اتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں، وہاں پہ جاؤں گا اور اپنا معائنہ کرواؤں گا، اتنے دن چونکہ جانے میں لگیں گے، اتنے دن کوارنٹائن ہونے میں لگیں گے، تو کل ملا کے مجھے اتنے دنوں کی مجھے چھٹی چاہیے، یا پاکستان سے مجھے باہر جانا ہے تو میں بڑا ضروری ہے۔ تو عدالت نے ان کی بات کو تسلیم کیا، اور ان کو مشروط اجازت یک طرفہ، یعنی ایک دفعہ صرف وہ جا سکتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کے دوبارہ جانا ہوگا تو دوبارہ ان کو اجازت دینی پڑے گی۔ یہ میں آپ کو عدالت عالیہ کے آرڈر کا جو ہے نا بہت لمبی تفصیلات ہے، لیکن اس کا میں نے اختصار سے بتا دیا۔ لیکن حکومت نے ان کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کس کی؟ عدالت عالیہ کی۔ اور اس طرح مسلم لیگ نواز کے مطابق بھی، اور جو کچھ آئینی قانونی ماہرین ہیں ان کے مطابق ہی حکومت جو ہے وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ اور بلکہ یہ 1-2 آئینی ماہرین جو میں نے ٹی وی پہ سنا، ان کا تو کہنا تھا کہ اس پر تو باقاعدہ از خود نوٹس لیا جانا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے یہ کھلا بیانات دے رہے ہیں حکومتی لوگ کہ ہم جو ہے نا نہیں جانے دیں گے اور کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جو آج آیا، اور یہ شہباز گل صاحب پہلے بھی کئی بار ایسی باتیں کر چکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے کافی باتیں کی ہیں۔ بہرحال شہباز گل صاحب نے آج جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ایک کینسر اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر طور ان کا نام ہے، وہ بدھ کے روز پاکستان آ رہے ہیں۔ آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر طور صاحب کینسر اسپیشلسٹ ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، اور وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب اپنا معائنہ کروانا چاہیں تو پھر وہ ان سے مل لیں،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا معائنہ نہیں کروانا چاہتے، ایکچولی انہوں نے جھوٹ بول کر پاکستان سے بھاگنا ہے، یہ شہباز شریف کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں، اور ہمیشہ وہ یہی کوشش کرتے ہیں اور بھاگ بھی جاتے ہیں، لیکن اس بار یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا، میں نے اس کا آپ کو کرکس بتا دیا ہے کہ ان کا مطلب سی کہ ایس دواسی نسڑ نہیں دواں گے۔ اچھا، پھر جو ہے باقاعدہ طور پہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے نام بھیج دیا ہے، جناب اپروول دے دی ہے کہ جناب ان کا نام کابینہ کمیٹی میں ڈالا جائے، اور ساتھ ہی اس کے تھوڑی دیر بعد یہ کل رات کو خبریں چل رہی تھی کہ نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے ذرائع سے، اور پھر وزارت داخلہ نے اس بات کی کنفرم بھی کیا۔ لیکن فواد چوہدری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے، اور فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ابھی ہم نے ان کا نام نہیں ڈالا ECL میں، یہ جو اطلاعات ہیں یہ غلط ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش آ گئی ہے اب کابینہ کمیٹی کی طرف سے، اور اب شہباز شریف کا نام ECL میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا، تو وہ ایک معمول کی کارروائی کے تحت ڈالا جائے گا اور اس پر عمل درآمد ہوگا۔ مطلب ہے کہ ناز ہی پانا ہے ECL فی الحال نہیں پایا۔ اب یہ ایک ساری جو گفتگو ہے یہ چل رہی ہے، لیکن اس دوران مسلم لیگ نواز نے اپنی 2 اپلیکیشنز کو تیار کر لیا ہے کہ جناب اگر تو فرض کریں کہ ایک تو پکی ہے نا توہین عدالت والی، وہ تو وہ دائر کریں گے کہ توہین عدالت جو ہے انہوں نے کی ہے، آپ نے کہا تھا باہر جانے دیں، انہوں نے نہیں جانے دیا، لہٰذا یہ توہین عدالت بنتی ہے، ایک تو وہ کریں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر ECL میں نام ڈال دیا گیا ہوا پیر کے روز تک، تو پھر دوسری اپلیکیشن تیار پئی ہے، انہوں صرف ڈیٹا پانی ہے تے اگے فائل ہو جانی ہے، اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ اس کی سماعت شروع کروانے کے لیے ایک متفرق درخواست ہوتی ہے۔ یہ وکلاء نے میری جن سے بات ہوئی مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک متفرق درخواست ہوتی ہے کہ جناب یہ باقاعدہ طور پر دی جاتی ہے اور اس میں کچھ ایکسٹرا فیس لگتی ہے، اور اس کے بعد جو عدالت ہے یا تو اسی دن سماعت کر لیتی ہے یا اگلے روز کے لیے اس کو مقرر کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک قانون میں ایک شک موجود ہے، لہذا اس کا فائدہ مسلم لیگ نواز اٹھاتی ہے۔ اب ECL کی میں اگر نام ڈال دیا گیا تو پھر ظاہر ہے پاکستان سے باہر جانا، تو اگر بلیک لسٹ میں سے نکلا تو ECL میں آ گیا، تو پھر مقصد تو باہر جانا نا، اپنا معائنہ کروانا ہے، تو پھر اس کے لیے نام نکلوانا ضروری ہے، چاہے بلیک لسٹ ہو یا ECL ہو، تو ECL سے نام نکلوانے کے لیے بھی درخواست جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جو فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بار نہیں جانے دیں گے، یہاں پر کینسر اسپیشلسٹ آ رہے ہیں، ان سے اپنا معائنہ کرا لیں۔ تو بھائی جان بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب آپ پتہ نہیں کس طرح کے ڈاکٹر ہیں، پتہ نہیں PhD ڈاکٹر ہیں یا آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، یا وہ جڑے ملے جو ہوندے نہیں ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر، یعنی کسی کا باپ دادا ڈاکٹر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے بچوں کے آگے نام نا ڈاکٹر پہنے شروع ہو جاندے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی بندہ جج ہو تو وہ اس کی اولاد کو بھی لوگ جو ہے نا وہ جج کہنا، مجسٹریٹ دا پتر، جج دا پتر، وکیل بابو، اس طرح کے نام پڑھتے ہیں۔ یا یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ ماں باپ کا خیال ہوتا ہے کہ ساڈا پتر بڑا ہوگا ڈاکٹر بنے گا، ان کی خواہش ہوتی ہے ماں باپ کی، تو وہ ڈاکٹر نہیں بنتا لیکن اس کا نام علی ڈاکٹر پہ جاتا ہے۔ تو یہ شاید شہباز گل صاحب اس قسم کے ڈاکٹر ہیں، کیونکہ جو کینسر پہ جیسا موذی مرض ہے نا، وہ اللہ معاف کرے کسی کو بھی نہ ہو، اور جن کو ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے جو جنہوں نے اس مرض کا علاج کیا ہوتا ہے کسی خاص پیشنٹ کا، انہی کے پاس جا کے اس کا معائنہ کروانا چاہیے۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک امریکن ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جس ہاسپٹل سے، جس ڈاکٹر سے، جس ٹیم نے آپ کا علاج کیا ہوا ہے، ان کو آپ کے سارا سابقہ ریکارڈ معلوم ہے۔ آپ نئے بندے کے پاس جائیں گے تو نویں سروں تو تڑیاں پھیلنا پڑنی شروع کرے گا، اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، لہذا اس کو چونکہ پتہ ہوتا ہے، لہذا وہ فوری طور پہ اس حساب سے آپ کو ٹریٹمنٹ آپ کا کر لیتا ہے۔ تو شہباز گل صاحب سے یہ درخواست یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں ان پر آپ نہ اس طرح کے مذاق اڑائیں اور نہ اس طرح کی باتیں کیا کریں، کیونکہ بیماری کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اسی قسم کے مذاق جو ہیں انہوں نے اڑائے تھے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے وقت پہ، اور بڑی باتیں کی گئی تھی، پریس کانفرنسز کر کے باقاعدہ ٹھٹھا اڑایا گیا تھا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ PTI والے جو ہیں، جس واقعے سے مجھے ایکچولی یوتھیوں سے مجھے مطلب ایک قسم کی
کیا کہنا چاہیے کہ نفرت سی ہو گئی تھی، اور وہ بڑا قابل نفرت ان کا عمل تھا کہ جس ہاسپٹل میں جس جگہ پر بیگم کلثوم نواز صاحبہ زیر علاج تھیں، یہ اس کے باہر پہنچ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے شور شرابہ کیا اور اس کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ واقعہ بھی ہوا تھا، اس کی فوٹیجز بھی ریلیز ہوئی تھی۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ باقی سیاست آپ کھیلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی سیاسی مخالفت ہے، ان کی آپ کے ساتھ ہے۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز گل صاحب کو کوئی اتنی اہمیت دیتے ہوں گے، دینی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب کی چونکہ پی ٹی کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے تو وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے، لیکن بیماریوں کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے یہاں پر رہتے ہوئے یہ جانچتے ہوئے یا یہ سوچتے ہوئے یا انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ اگر میں باہر نہ جا سکا یا جب تک میں باہر نہ جاؤں تو چونکہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں تو پھر مجھے کچھ کرنا تو چاہیے، لہٰذا انہوں نے عید والے دن یہ سب لوگوں کو فون کیا تھا، بلاول صاحب کو بھی کیا، اے این پی والوں کو بھی کیا، تمام سیاسی قیادت جتنی تھی اپوزیشن کی ان سب کو فون کیا، ان سے رابطے کیے، اور پھر اب گمان یہی ہے کہ عید کے بعد یعنی پیر منگل کے بعد یہ ایک مزید اس میں تیزی آئے گی اور چیزوں کو پازیٹیو وے کی طرف، یعنی اپوزیشن جو سوچتی ہے کہ جناب سب کو مل کر اس حکومت کے خاتمے کے لیے اپنی کارروائی اور کرنی چاہیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، تو اس طرف جو جایا جائے گا۔ میری پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو آپشن وہی ہے کہ ہم جو ادارے ہیں ان کو ختم کرنے کی طرف نہیں جائیں گے، آئینی حدود میں رہتے ہوئے اداروں کے اندر تبدیلی آئے تو ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اب جو تجاویز ان مسلم لیگ نواز کے پاس ہیں وہ سامنے لے کر آئیں تو ہم بالکل اس پر تعاون کریں گے اور پھر اس پہ غور خوض کر کے متفقہ طور پر کوئی تبدیلی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب نیرا صرف لانگ مارچ ہی کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے دھرنا ہی دینا ہے اور لوگوں کو برا بھلا ہی کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہے نا، کہ جب پی ٹی آئی نے کیا تھا اس وقت بھی ہم اپوزیشن میں تھے لیکن ہم نے اس وقت بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیونکہ ہم دھرنا پالیٹکس کے خلاف ہیں۔ یہ دھرنا پالیٹکس جو ہے یہ اداروں کی جو ہے نا بقا ان کے خلاف جاتی ہے اور ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی 2014 میں جب یہ دھرنا شروع ہوا تھا تب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل ساتھ کھڑی ہو گئی تھی آگے مسلم لیگ نواز کے، اور اس کے باوجود کہ چودھری نثار علی خان اور اعتزاز احسن کی آپس میں یعنی اٹ کھڑکے دا ویر سی، اس کے باوجود کہ اعتزاز احسن صاحب نے چودھری نثار علی خان کے خلاف ان کے منہ پر بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی طرحی تقریر کھڑکائی تھی باقاعدہ، ٹھیک ہے، اور نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اور وہی ہوا، وہ اس کے ساتھ رہے، تو جس کی وجہ سے اس اسمبلی نے مدت بھی پوری کی۔ اگرچہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اقامے کے چکر میں ان کو نااہل کر دیا گیا، جو کہ بالکل ہی میری نظر میں چونکہ وہ فیصلہ آ چکا، امپلیمنٹ بھی ہو چکا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سراسر زیادتی تھی، اور اس کو یہ فیصلہ جو ہے سیاسی فیصلہ تھا۔ اس وقت کے جس جج نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ سیاسی جج تھا، اور اس جج کو ویسے آج کل لوگ ڈھونڈ بھی رہے ہیں کہ وہ پائی گیا کہ تھے، بٹ اینی ویز یہ جو ہے صورتحال تب بنی تھی، اور پیپلز پارٹی کا تب بھی یہی موقف تھا کہ ہم دھرنا پالیٹکس کے خلاف ہیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم دھرنا پالیٹکس کے خلاف ہیں۔ شہباز شریف کی موجودگی میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور گھرداری کر رہی ہیں اور اپنے نواسیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، وقت گزار رہی ہیں عید کا، اور جبکہ شہباز شریف جو ہیں وہ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی بہتر تو یہی ہے، پیپلز پارٹی کم از کم یہی سمجھتی ہے کہ شہباز شریف پاکستان میں رہیں اور یہاں پر پالیٹکس کریں، کیونکہ ان کے خیال میں اگر یہ چلے گئے باہر، جتنے دن یہ باہر رہیں گے اتنے دن میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پھر اپوزیشن جماعتوں میں اتنا سارا نفاق پیدا کر دیں گی کہ دوبارہ اکٹھا ہونا پھر تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے دلوں یہی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف ایتھے ہی رہے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو جانا معائنہ کرانا تو جائیں، کروا کے واپس آ جائیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اینڈ پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے اپلیکیشن تیار کروا لی ہے، منڈے کو فائل ہوگی،
پہلے توہین عدالت میں ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سزا دے کر نااہل کیا جا چکا ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے وزیر یا کوئی ایف آئی اے کا اہم آدمی یا حکومت اس معاملے میں نااہل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ مثال تو موجود ہے ماضی میں وزیر اعظم کے نااہل ہونے کی، یہ وزیر اعظم نااہل ہوگا کہ نہیں ہوگا، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ لیکن اگر یہ لاڈلے ہوئے ابھی تک تو پھر تو نااہل نہیں ہوں گے، لیکن اگر تھوڑا جا لاڈ گھٹ گیا تو ہو سکتا ہے پاویں وزیر اعظم جاوے نہ جاوے، ایک ادھا وزیر ضرور پھڑک جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔